حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہاری ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہوں، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا ہے۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس میں پارے میں۔ اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے۔ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں، انہوں نے دیکھا
رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی، اس زمانے میں یہ مشہور تھا۔ تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں، لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ اب بیچ دریا میں ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی پھر حضرت یونس کا نام آیا، تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی۔ مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے، 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا، ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا، لیکن دونوں زندہ نکلے۔ یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کی۔ اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، یہ وہ قادر مطلق ہے۔ 40 دن تک اندر رہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے،
پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے، اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے، لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے، 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر، مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا، ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون، مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں، ظلمات کہتے اندھیری، اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، بہت ہی اثر انداز ہے، بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا، تجھی کو پاکی ہو، تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین، اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، پیر بھی نہیں اٹھا پاتے، اور جسم اتنا کمزور، اتنا نحیف ہو چکا تھا، پورا جسم سفید ہو چکا تھا، پورا جسم سفید. اور آپ 8 دن تک بے ہوش رہے وہیں ساحل پر، اور اس کے بعد 40 دن تک سوئے رہے وہیں پر، اٹھ نہیں پائے 40 دن تک. لیکن رب ذوالجلال نے وہاں پر آپ کا کیا انتظام فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے آپ کے سر کے پاس اللہ نے کدو کی بیل پیدا فرمائی، کدو کی بیل. اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے. اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے. اور حضور نے اسے پسند فرمایا. اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں. جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانے سے فوری طور پر طاقت پیدا ہوتی ہے. جتنی بھی اس کے اندر کمیاں آئی ہوں اس کدو کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے. بلکہ عاشقوں کی جماعت اس کو کدو نہیں کدو شریف کہا کرتے ہیں. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ ہے. نبیوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو جائے وہ یقیناً شریف تو ہوتی ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام پھر 40 دن کے بعد کھڑے ہوئے. 50 دن ہو گئے آپ کو، اور پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. یوں سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اپنی بستی سے بچھڑے ہوئے. واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے
تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا۔ میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں۔ بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی۔ بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ تو یعنی میرے عزیزوں، اس میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آج ہی کہہ رہا تھا، کبھی کبھار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے حالات دیکھنے کے بعد کہ قوم کو ہم بھی صبح شام بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے خلاف بولتے ہیں، یا کچھ ہمیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا کچھ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے، کبھی انسان اوب جاتا ہے، کیا ان کے پیچھے سر کھپائیں، چھوڑو جانے دو، قوم اپنے اپنے راہ دیکھے گی، میں اپنی اصلاح کر لوں، آخرت میں مجھے جواب دینا ہے۔ سچ بتاؤں، آج ہی میں کہہ بھی رہا تھا اس بات کو کہ کبھی دل کرتا ہے کہ یہ حالات جو آج ظالم بنا رہے ہیں، ایک بات دیکھ رہے ظلم کی ایسی نئی صورتیں یہ لا رہے ہیں کہ انہیں ہر چیز سے اب تکلیف ہونے لگ گئی، اذان سے، نماز سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، برقعے سے، قرآن سے، اسلام سے، میرے نبی کے نام سے، کیا چیز بچایا گیا؟ ساری چیزیں دھیرے دھیرے بلکہ آپ یہ بھی کام شروع کر دیا گیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر سامنے مسجد کے باہر کچھ شرپسند ناچ گانے کر رہے ہوں، وہ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں۔ یہ شیطانی شرارتیں عروج پر آ رہی ہیں، تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہماری قوم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا یہ آپس میں گتھم گتھا رہے، علماء کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جانے دو، ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں 2 بکریاں لے کر کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑائے تھے۔ اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی، وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا، صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ہاں، علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قوم یونس شرک بھی کر رہی تھی، بت پرستی بھی کر رہی تھی، لیکن سچے دل سے ایمان لانے کے بعد آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بدلیاں چھا چکی تھی، پورے آسمان پر نظر آ رہی تھی، وہ عذاب ٹل گیا۔ میں آج پھر سے یہی کہتا ہوں، اگر یہ ظالم مسلط کیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر اگر نیچ قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے، اور عذاب ٹلنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اجتماعی طور پر اگر آج بھی لوگ توبہ کی طرف آ جائیں اور سچے دل سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں کھویا ہوا وقار ضرور عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ ہمیں واپس ملے گی ساری چیزیں، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم سچے ایمان والے تو ہو جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف تو آ جاؤ۔
اور سبوں نے جگہ جگہ کر کے تمہیں یہ پیغامات دیے ہیں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں، لمیٹڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے. آج علماء کی کثرت ابھی بھی موجود ہے، جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، حافظ نہیں بنانا چاہتا. ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ محرابیں خالی ہو جائیں، اذان دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لیے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ زمانہ آئے گا. ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی. آج کتے بھونک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں. انہیں نشہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تخت کا، طاقت کا، حکومت کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیکھ رہے یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں. جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ اب ٹاپک شروع ہو چکے ہیں. مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی. میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے کہتا تھا، آج پھر سے میں کہتا ہوں، یاد رکھنا بات یہاں تک بھی آئے گی کہ تمہارا کلمہ طیبہ بھی انہیں گڑنے لگ جائے گا. کلمہ طیبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے گڑنے اور چبھنے لگ جائے گا. پھر وہ اس بات پر بھی آئیں گے کہ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے کلمہ طیبہ ہے ہی بنیادی اس بات پر ہے. یہ ان حالات کی طرف میں صرف اس لیے بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کا آنے والا دن ہمارے لیے اور بھی اندھیریاں لے آئے گا. انسانوں کے حالات تو یہ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال یہ ہے، رحم کا حال یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی یہ رحم کا معاملہ ہے. امت ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی ایک بار دربار میں آتی ہے تو میرے آقا اسے بلا لیا کرتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اور پھر قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو فرشتے پکار رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، میدان میں دکھ نہیں رہا ہے، پکڑ لاؤ، اس کا جرم ہے، فلاں مجرم ہے. جرم کی وجہ سے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے. فرشتوں کو ڈھونڈنے میں کوئی محنت لگنی ہے؟ وہ جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے. لیکن کچھ مجرموں کو میدان میں ڈھونڈا جا رہا ہوگا لیکن وہ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے. تو پھر اسی کو امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. حدیث پاک میں ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ. حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میری کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے، تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو ہمارا عین شیوا بن جائے، ہمارا دستور العین بن جائے، زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اسی بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے میرے عزیزوں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں برکت ہے کہ اس بات پر جمے رہو اور اسی بات پر دنیا سے جاؤ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔